آسام میں میر جملہ نے آسام کے راجا کو شکست دینے کے بعد جگہ جگہ چوکیاں قائم کر لیں۔ ایک لشکر گڑگاؤں میں اور دوسرا متھرا میں مقیم کیا تھا، ساتھ ہی جگہ جگہ حفاظتی چوکیاں بھی قائم کر دی تھیں۔ پھر وہ انتظار کرنے لگا تھا تاکہ برسات کا موسم گزرے تو پھر دشمن کے خلاف اپنی کارروائیوں کی ابتدا کرے۔ اسی دوران مئی کا مہینہ آ گیا، موسم برسات کا آغاز ہوا۔ اس سال معمول سے زیادہ بارشیں ہوئیں تو چاروں طرف سیلابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے خشکی کے راستے میر جملہ کے قاصدوں اور لشکریوں کی نقل و حرکت مشکل ہو گئی۔ میر جملہ نے دشمن پر نگاہ رکھنے کے لیے جو چوکیاں قائم کی تھیں ان کا رابطہ بھی ایک دوسرے سے قائم نہ رہ سکا۔ اس کے علاوہ میر جملہ نے اپنے لشکر کا جو حصہ عنایت خاں کی سرکردگی میں گڑگاؤں میں چھوڑا تھا وہ بھی ایک طرح سے پانی میں محصور ہو گیا، اس لیے کہ گڑگاؤں کو سیلابی پانی نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور اس سیلاب کی وجہ سے خوراک کی باہم رسانی اس حد تک مفلوج ہو کر رہ گئی کہ فاقے کرنے تک نوبت پہنچنے لگی۔ آسام کے راجا کے لشکری چونکہ ان علاقوں کے چپے چپے سے واقف تھے، لہٰذا سیلاب اور بارشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے میر جملہ کے لشکر کے دونوں حصوں اور ساتھ ہی چوکیوں پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ آسام کے راجا نے ایک لشکر گڑگاؤں کی طرف روانہ کیا اور وہاں جو لشکر عنایت خان کی سرکردگی میں تھا اس پر شبخون مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور گڑگاؤں کے قلعے کی فصیل کو بھی تباہ کر کے اس کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا۔ تاہم جب عنایت خان کو خبر ہوئی کہ آسام کے لشکری ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو جو لشکر اس کے پاس تھا اسے استوار کر کے وہ نکلا۔ اس جانبازی اور جانثاری کے ساتھ وہ آسام کے لشکر پر حملہ آور ہوا کہ انہیں بدترین شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ عنایت خان کے ساتھ جو لشکر تھا اس نے حملہ آوروں کو تو بھگا دیا تھا، ایسا کر کے انہوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا، لیکن انہیں اب ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کہ اگست کے مہینے میں گڑگاؤں میں وبا پھوٹ پڑی اور عنایت خان کے تحت جو لشکری کام کر رہے تھے روزانہ بڑی تعداد میں اس وبا کا لقمہ بننے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گڑگاؤں میں مغلوں کا جو لشکر تھا اس کی تعداد وبا کی وجہ سے 1/4 رہ گئی تھی۔ وبا کے ساتھ ساتھ سیلاب بھی جاری تھا، لہٰذا مناسب خوراک اور طبیبوں کو ضروری ادویات میسر نہ تھیں۔ سالاروں سے لے کر عام لشکری تک کچھ دن تک صرف چاولوں اور فاقہ زدہ بیمار بیلوں کے گوشت پر گزر اوقات کی۔ اس کے بعد فاقوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وبا کی وجہ سے صرف گڑگاؤں میں میر جملہ کے لشکری ہی متاثر نہیں ہوئے، بلکہ مورخین کا کہنا ہے اس وبا کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق آسام کے شہری آبادی کے بھی لگ بھگ 2.25 لاکھ افراد لقمہ اجل ہو کے رہ گئے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر میر جملہ نے متھرا پور سے روانہ ہو کر گڑگاؤں کا رخ کیا تھا۔ جب سیلاب کا سلسلہ ختم ہوا تو اکتوبر کے مہینے میں اشیاء خورد و نوش کی باہم رسانی شروع کی گئی۔ خورد و نوش کے سامان کی بحالی کے ساتھ ہی میر جملہ نے اثر نو آسام کے راجا کے لشکریوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ میر جملہ کے یہ حملے اس قدر زوردار اور جان لیوا تھے کہ آسام کے راجا کو کئی مقامات پر میر جملہ نے شکست دی اور راجا ایک بار پھر اپنے لشکریوں کے ساتھ شمالی پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔ اب میر جملہ کے لیے راجا اور اس کے لشکریوں کا تعاقب کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ یہ سارا علاقہ گھنے جنگلات کے علاوہ دریاؤں اور ندی نالوں سے اٹا پڑا تھا اور ان کے اندر راجا کے لشکری تو آسانی سے ادھر ادھر حرکت کر سکتے تھے کیونکہ وہ اس علاقے سے بخوبی واقف تھے، لیکن میر جملہ کے لشکری ان علاقوں میں راجا کے لشکریوں کا تعاقب نہ کر سکتے تھے۔ آخر جب میر جملہ نے پے در پے آسام کے راجا کو شکستیں دی تو راجا نے یہ جان لیا کہ میر جملہ تو یہاں سے جاتا نہیں ہے، آخر وہ کب تک اور کتنے عرصے تک میر جملہ سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو موت کے گھاٹ اترواتا رہے گا۔ لہٰذا دسمبر 1662 میں آسام کے راجا نے میر جملہ سے صلح کی درخواست کی، فرمانبرداری اور اطاعت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میر جملہ نے آسام کے راجا کی اس خواہش کا احترام کیا، جس کے نتیجے میں آسام کے راجا نے تاوان جنگ کے طور پر 20,000 تولے سونا، 4 لاکھ تولے چاندی اور 110 ہاتھی اورنگزیب عالمگیر کی خدمت میں روانہ کرنے کے لیے میر جملہ کے حوالے کیے۔ ساتھ ہی راجا نے صلح اور امن کی ضمانت کے طور پر اپنی ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکی بھی مغل حرم میں روانہ کر دی۔
سارے سامان کے ساتھ راجا کی لڑکی کو مرکز کی طرف روانہ کر دیا۔ جس وقت یہ صلح ہوئی اس وقت میر جملہ سخت بیمار تھا۔ اس معاہدے کے بعد اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اس کے لشکریوں نے اسے ڈھاکہ لے جانا چاہا تاکہ وہاں اس کا علاج کروایا جائے، لیکن میر جملہ کی بدقسمتی کہ وہ ڈھاکہ پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے؟ اس حوالے سے بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ میر جملہ کا تعلق اصفہان کے ایک خاندان سے تھا۔ وہ جواہرات کے ایک سوداگر کے ہمراہ سب سے پہلے گولکنڈہ پہنچا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ سوداگر جس کے ساتھ وہ آیا تھا وفات پا گیا، تو اس کی وصیت کے مطابق اس کا سارا اثاثہ میر جملہ کو مل گیا۔ اپنی ثروت اور دیانتداری کے باعث میر جملہ جلد ہی نمایاں لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ اسے تجارت میں بھی نمایاں کامیابی ہوئی۔ رفتہ رفتہ وہ گولکنڈہ کے حکمران عبداللہ قطب شاہ کی نظروں میں آ گیا، جس نے اسے اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ ساتھ ہی میر جملہ نے وہاں اپنے لیے ایک جاگیر بھی حاصل کر لی تھی۔ فن تجارت کے علاوہ میر جملہ نظم و نسق کی اصطلاحات اور عسکری قیادت کی بھی بھرپور صلاحیتیں رکھتا تھا، جن کی وجہ سے اس کی اپنی جاگیر کی سالانہ آمدن اس وقت لگ بھگ 40 لاکھ روپے ہو گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جاگیر کی حفاظت کے لیے اس نے 5000 گھڑ سوار اور 20,000 پیادہ ملازم رکھے ہوئے تھے۔ میر جملہ کی بڑھتی ہوئی قوت کے پیش نظر گولکنڈہ کے حکمران کو تشویش لاحق ہوئی کہ کہیں وہ گولکنڈہ پر قبضہ ہی نہ کر لے۔ اس کے علاوہ میر جملہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کی دولت میں اضافے کے باعث بہت سے امراء بھی اس سے حسد کرنے لگے اور گولکنڈہ کے حکمران عبداللہ قطب شاہ کے کان بھرنے لگے۔ ان سب کا مقصد میر جملہ کو عبداللہ قطب شاہ کی نظروں میں گرانا تھا۔ ان حاسد قسم کے امراء کے کہنے میں آ کر گولکنڈہ کے حکمران قطب شاہ نے فیصلہ کر لیا کہ میر جملہ کو نہ صرف یہ کہ اس سے اس کی جاگیر چھین کر اس سے ساری دولت بھی حاصل کر لی جائے، بلکہ اس کی بینائی سے بھی محروم کر دیا جائے۔ قطب شاہ کے ان ارادوں کا علم میر جملہ کو بھی ہو گیا، لہٰذا جب قطب شاہ نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ اس کے پاس نہیں گیا، اور اس سلسلے میں اس نے بیجاپور کے حکمران کے ساتھ گولکنڈہ کے حکمران قطب شاہ کے خلاف ساز باز کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب شاہ جہاں زندہ تھا اور اورنگزیب عالمگیر اس وقت دکن کا والی تھا۔ میر جملہ شروع ہی سے اورنگزیب عالمگیر کو پسند کرتا تھا۔ انہی دنوں ایک مزید حادثہ پیش آیا۔ وہ اس طرح کہ میر جملہ کے ایک بیٹے کا نام محمد امین تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ گولکنڈہ کا حکمران اس کے باپ کے خلاف ہو گیا ہے تو محمد امین نے بھرے دربار میں گولکنڈہ کے حکمران کو بے عزت کر دیا۔ ظاہر ہے کہ گولکنڈہ کے حکمران کے لیے یہ اقدام ناقابل برداشت تھا، چنانچہ اس نے محمد امین اور اس کے اہل خانہ کو قید کرنے کا حکم دے دیا، اور نومبر 1655 میں اس کی تمام املاک ضبط کر لی گئیں اور اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ دور میر جملہ اور اس کے اہل خانہ کے لیے بڑی مصیبت اور ابتلا کا دور تھا۔ دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر بھی دکن میں موجود تھا۔ اس نے ان سارے حالات کی خبر اپنے باپ شاہ جہاں کو کر دی۔ شاہ جہاں پہلے ہی گولکنڈہ کے حکمران قطب شاہ کے خلاف تپا ہوا تھا، اس لیے کہ قطب شاہ مغلوں کا خراج گزار تھا اور اس نے کافی عرصہ سے شاہ جہاں کو خراج بھی ادا نہیں کیا تھا۔ اپنے بیٹے اورنگزیب کا پیغام ملنے کے بعد شاہ جہاں نے گولکنڈہ کے حکمران کو یہ پیغام دیا کہ وہ میر جملہ کے بیٹے کا سارا اثاثہ واپس کر دے اور اس کے اہل خانہ کو جن کو قید میں ڈال دیا گیا ہے رہا کر دیا جائے۔ شاہ جہاں کا یہ پیغام جب قطب شاہ کو پہنچا تو اس نے شاہ جہاں کے اس پیغام کا کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی اس پر کوئی عمل کیا۔ قطب شاہ کی یہ روش شاہ جہاں کی ناراضگی کا باعث بن گئی، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کو اختیار دیا کہ گولکنڈہ کا حکمران قطب شاہ اگر اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، میر جملہ کے اہل خانہ کو رہا نہیں کرتا تو اس پر حملہ کر دیا جائے۔ 10 جنوری 1656 کو اورنگزیب اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور گولکنڈہ پر اس نے حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کا لشکر جب گولکنڈہ کی طرف بڑھا تو گولکنڈہ کا حکمران بڑا خوف زدہ ہوا۔ اس نے میر جملہ کے خاندان کی رہائی کو تسلیم کر لیا، ساتھ ہی اس نے اپنی ایک بیٹی اورنگزیب عالمگیر کے عقد میں دینے کا بھی وعدہ کیا۔ خراج کی جو رقم بنتی تھی وہ بھی دینے پر آمادہ ہو گیا، لیکن اس نے میر جملہ اور اس کے اہل خانہ کی جائیداد بحال نہ کی،
جس کی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر کے لشکر نے گولکنڈہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ گولکنڈہ کا حکمران اپنے اہل خانہ کے ہمراہ قلعہ بند ہو گیا اور لگ بھگ 70,000 لشکریوں کو اپنی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ اتنی دیر تک اورنگزیب کا لشکر بھی وہاں پہنچ گیا اور پہلے ہی حملے میں اورنگزیب کے لشکر نے گولکنڈہ کے حکمران کے لشکر کو شدید نقصان پہنچایا۔ گولکنڈہ کا حکمران گولکنڈہ ہی میں محصور رہ گیا، جبکہ اورنگزیب کے لشکر نے آگے بڑھ کر حیدرآباد پر قبضہ کر لیا۔ گولکنڈہ کے حکمران قطب شاہ نے مغلوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، لہٰذا اس نے اپنے سارے لشکریوں کو جمع کیا اور ارادہ کیا کہ یکبارگی حملہ آور ہو کر اورنگزیب عالمگیر کے لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کر دے گا۔ دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر بھی حالات پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ فروری 1656 کو اورنگزیب بنفس نفیس گولکنڈہ پہنچ گیا۔ گولکنڈہ کے حکمران نے اپنی پوری طاقت اور قوت کو جمع کرتے ہوئے جب اورنگزیب پر حملہ کیا تو اورنگزیب نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے گولکنڈہ کے حکمران قطب شاہ کے لشکر کو بدترین شکست دی اور اس کے لشکریوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ قطب شاہ نے بار بار اورنگزیب عالمگیر پر حملہ آور ہو کر اسے پسپا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اورنگزیب کے ہاتھوں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دوران اورنگزیب عالمگیر کو ایک اور کمک ملی اور وہ یہ کہ اس کا ماموں شائستہ خان ایک اور لشکر لے کر اس کی مدد کے لیے گولکنڈہ پہنچ گیا۔ قریب تھا کہ اورنگزیب عالمگیر حملہ آور ہو کر گولکنڈہ اور بیجاپور دونوں سلطنتوں کے علاقوں کو مغل سلطنت میں شامل کر لیتا کہ اورنگزیب کے بھائی دارا شکوہ کو حسد اور رقابت ہوئی۔ وہ اس وقت اپنے باپ شاہ جہاں کے پاس تھا۔ اسے جب گولکنڈہ کے حکمرانوں کے خلاف اورنگزیب کی کامیابی کی اطلاع ملی تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ اورنگزیب اگر اسی طرح کامیابیاں حاصل کرتا رہا تو وہ شاہ جہاں کی آنکھ کا تارا بن جائے گا اور اس کے مقابلے میں دارا شکوہ کی ہر دل عزیزی میں فرق آ جائے گا۔ چنانچہ دارا شکوہ اورنگزیب کے خلاف شاہ جہاں کے کان بھرنے لگا۔ اس نے شاہ جہاں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ گولکنڈہ کے علاقے میں اورنگزیب عالمگیر سختی سے کام لے رہا ہے۔ اس نے اورنگزیب عالمگیر کے ظلم و ستم کی داستانیں گھڑ گھڑ کر شاہ جہاں کو سنانا شروع کر دیں۔ حالانکہ گولکنڈہ پر حملہ آور ہوتے ہوئے اورنگزیب نے اپنے لشکریوں کو سختی کے ساتھ حکم دیا تھا کہ کسی کے ساتھ بھی توہین آمیز سلوک نہیں کیا جائے گا۔ شاہ جہاں جانتا تھا کہ اورنگزیب کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، نرم طبیعت کا مالک ہے، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر سختی سے کاربند رہنے والا ہے۔ لیکن شاہ جہاں کی کمزوری یہ تھی کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں وہ اپنی اولاد میں سے دارا شکوہ سے ہی زیادہ محبت کرتا رہا۔ اپنی جذبہ شفقت کے تحت شاہ جہاں اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے اورنگزیب کو فوری طور پر حکم روانہ کیا کہ گولکنڈہ پر حملہ آور ہونا بند کر دے اور اپنے لشکر کو لے کر لوٹ جائے۔ اورنگزیب عالمگیر ایسا فرما بردار اور ایسا نیک دل بیٹا تھا کہ شاہ جہاں کا پیغام ملتے ہی اس نے سر تسلیم خم کر دیا اور بلا تاخیر اپنے لشکر کو لے کر گولکنڈہ سے نکل گیا۔ دوسری طرف گولکنڈہ کے حکمران قطب شاہ کو جب اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں پے در پے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے اپنی ماں کو اورنگزیب عالمگیر کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے قیمتی جواہرات بطور نذرانہ اورنگزیب کی خدمت میں پیش کیے اور 1 کروڑ روپیہ ہر جانے کے طور پر ادا کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ گولکنڈہ کے حکمران نے یہ بھی حلف اٹھایا کہ وہ آئندہ کبھی مغل شہنشاہ کی عدم اطاعت کا تصور بھی نہیں کرے گا۔ شاہ جہاں نے قطب شاہ کے نام ایک فرمان اور خلعت روانہ کی۔ فرمان میں اسے معافی دینے کی تصدیق کی گئی تھی۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر کی مداخلت سے میر جملہ کے اہل خانہ کو رہا کر دیا گیا، لیکن اب میر جملہ نے گولکنڈہ میں اپنی رہائش ترک کر دی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر شاہ جہاں کے دربار میں آ گیا۔ شاہ جہاں کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں میر جملہ نے شاہ جہاں کو جو تحائف پیش کیے ان میں سے ایک ایسا ہیرا تھا جس کی مالیت اس وقت 15 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ شاہ جہاں نے میر جملہ کو اپنے لشکر میں شامل کرتے ہوئے لشکر کے ایک حصے کا سالار مقرر کر دیا۔ اس کے بعد جب شاہ جہاں کے وزیر سعد اللہ خان کا انتقال ہو گیا تو شاہ جہاں نے میر جملہ کو اس کی جگہ اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ شاہ جہاں کے بعد میر جملہ اورنگزیب کے ساتھ ہو گیا۔ آخر اورنگزیب کے عہد میں بہترین خدمات انجام دیتے ہوئے
आसाम में बीमार रहकर वो इंतकाल कर गया। नाजरीन, उधर शिवाजी की बढ़ती हुई ताकत और कुव्वत, उसकी आए दिन की तरक्ताज को रोकने के लिए औरंगजेब ने अपने मामू शाइस्ता खान को उससे निमटने के लिए रवाना किया था। शाइस्ता खान जंग का वसी तजर्बा रखता था, दलेर था और फिर सबसे बढ़कर दिलो जान से औरंगजेब आलमगीर का वफादार और हमायती भी था। शाइस्ता खान अपने लश्कर को लेकर दक्कन पहुंचा। शिवाजी को भी खबर हो चुकी थी कि उसे उसकी कार्रवाइयों की सज़ा देने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खान को रवाना किया है, लिहाजा उसने भी शाइस्ता खान का मुकाबला करने का फैसला कर लिया। शाइस्ता खान ने बड़ी बर्क रफ्तारी से शिवाजी और उसके मरहटा सालारों के खिलाफ हमलावर होना शुरू किया। अपने पहले ही हमले में शाइस्ता खान ने 19 मई को मरहटों पर हमलावर होकर उनके बड़े शहर पूना पर कब्जा कर लिया। पूना का मरहटों के हाथों से निकल जाना एक तरह से शिवाजी की ताकत और कुव्वत पर एक बड़ी ज़रब थी। अब शाइस्ता खान ने पूना को अपना मरकज़ बनाने के बाद अपनी मज़ीद कार्रवाइयों को आगे बढ़ाया। उसने तय कर लिया था कि वो कदम कदम पर शिवाजी को बदतरीन शिकस्त देकर उसे औरंगजेब आलमगीर के सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। लिहाजा 25 अगस्त 1660 को अपने लश्कर के साथ वो फिर हरकत में आया, मरहटों पर हमलावर हुआ और उनसे उनका एक इंतहाई मजबूत और अहम किला छीन लिया। उस किले का नाम चगान था। शिवाजी ने जब देखा कि औरंगजेब आलमगीर के मामू शाइस्ता खान के हाथों उसे और उसके लश्करियों को पै दर पै शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसने अपनी कार्रवाइयों का रुख साहिली इलाकों की तरफ कर दिया। इसी दौरान शाइस्ता खान फिर हरकत में आया और मई 1661 को उसने मरहटों के एक और बहुत बड़ा और इंतहाई अहम किला कल्याण पर हमलावर होकर उस पर कब्जा कर लिया। शाइस्ता खान के हाथों पै दर पै शिकस्तें उठाने के बाद शिवाजी गो साहिली इलाकों की तरफ जाने पर मजबूर हो गया था, लेकिन अब भी उसके पास बहुत बड़ा लश्कर था और उसने तहैया कर रखा था कि शाइस्ता खान ने मरहटों के जो इलाके उससे छीने हैं वो वापस लेकर रहेगा। इस मकसद के लिए उसने साहिली इलाके में अपने सारे सालारों का एक इजलास तलब कर लिया था। शिवाजी के इस इजलास में उसके 2 बेटों शंभूजी और राजा राम के अलावा दीगर बहुत से सालार भी शामिल हुए। शंभूजी और राजा राम शिवाजी के बेटे थे, लेकिन शिवाजी की 2 मुख्तलिफ बीवियों में से थे, इसलिए ये दोनों सौतेले भाई थे। इन दोनों भाइयों के अलावा इस इजलास में शिवाजी के सालारों में से कोई कैलाश, हरजी, शाहूजी, संत और धन जैसे सरकर्दा सालारों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा बहुत से छोटे सालार भी इस इजलास में शरीक हुए। जब सब लोग शिवाजी के पास जमा हो गए, तब शिवाजी ने इंतहाई राजदारी के अंदाज में उन्हें मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, अजीज साथियों, औरंगजेब के मामू शाइस्ता खान ने हम पर हमलावर होकर हमसे काफ़ी इलाके छीन लिए हैं और जब से ये इलाके मुझसे छिने हैं, मुझे एक तरह का इंतकामी बुखार रहने लगा है। मैं न सिर्फ अपने इलाकों को वापस लूँगा, बल्कि औरंगजेब के मामू शाइस्ता खान से उसकी इन कामयाबियों का इंतकाम भी लूँगा। यहाँ तक कहने के बाद शिवाजी रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, शाइस्ता खान से इंतकाम लेने के साथ मैं मुगलों के मजीद इलाकों पर कब्जा करूँगा। शाइस्ता खान के लिए अब मैं 2 ही रास्ते छोड़ूंगा, या तो उसे हलाक कर दूंगा या वो यहाँ से औरंगजेब की तरफ भाग जाने पर मजबूर हो जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद शिवाजी रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, मेरे अजीज साथियों, शाइस्ता खान ने इस वक्त पूना में क़याम किया हुआ है। पूना में जसवंत सिंह नाम का उसका एक सालार है, उससे मेरे पुराने ताल्लुकात रहे हैं। मैंने ये मंसूबा बनाया है कि जसवंत सिंह के ज़रिए मैं पूना शहर में दाखिल होकर शाइस्ता खान के हरम पर शबखून मारूंगा, उसकी बीवी, बच्चों और अजीज़ो अकारब को हलाक कर दूंगा और शाइस्ता खान की भी गर्दन काट कर रहूंगा। अगर ऐसा हो गया तो याद रखना, शाइस्ता खान के मरने पर मुगलों के लश्कर के अंदर अफरा तफरी फैल जाएगी, खौफ व हिरास बर्पा हो जाएगा। उससे हम फ़ायदा उठाएंगे, एकदम हमलावर होंगे, न सिर्फ उन किलों को वापस लेंगे जो शाइस्ता खान ने हमसे छीने हैं, बल्कि मुगलों के बहुत से किलों और शहरों को भी अपनी अमलदारी में शामिल करने की कोशिश करेंगे। शिवाजी के बेटों के अलावा छोटे बड़े सारे सालारों ही ने उसकी तजवीज़ से इत्तफाक किया था।
اپنے سالاروں کی تائید کرنے پر شیواجی بڑا خوش ہوا۔ کچھ سوچا، پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے مہربانوں، میں آج ہی لشکر کے ایک حصے کے ساتھ پونا کی طرف کوچ کروں گا۔ میں پونا سے دور رہتے ہوئے پہلے شائستہ خان کے لشکر کے سالار جسونت سنگھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گا اور اسے معاملہ طے کرنے کے بعد میں شائستہ خان کے حرم پر شب خون ماروں گا۔ اس وقت تک تم سب اپنے لشکر کے ساتھ اسی ساحلی علاقے میں قیام کرو گے۔ شائستہ خان اور اس کے اہل خانہ کا کام تمام کرنے کے بعد میں لوٹ کر تمہارے پاس نہیں آؤں گا، بلکہ میں تیز رفتار قاصد تمہاری طرف روانہ کروں گا، جس کے جواب میں تم لوگ اپنے پورے لشکر کو لے کر پونے کی طرف آ جانا۔ اس کے بعد ہم نئے سرے سے اپنی کارروائیوں کی ابتدا کریں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ کیسا لگا؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔